درود شریف سب حضرات پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورۃ القمر ہے، اس کی آیت نمبر 42 ہے، 2 لفظوں پر مشتمل ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى۔ ترجمہ یہ ہے، اس اور بھی مضمون آگے چلتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، ان میں سے وہ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو بندے کو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔ یہ سورۃ القمر ہے، آیت نمبر اس کی سورہ نجم ہے اور آیت نمبر اس کی 42 ہے۔ ترجمے سے مفہوم جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو خوشی کے لمحات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ملتے ہیں، اور جو غمی کے لمحات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے، عمل کا پیغام، وہ یہ کہ جو ہنساتا ہے، جو خوشی کا موقع زندگی میں دیتا ہے، خوشی کے اسی موقع پہ جو کہ اس نے ہی دیا ہے، اس موقع پر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ لیا؟ اچھا، محفلوں میں ہم چونکہ آتے ہیں، پروگرام جب ہوتے ہیں تو خطابات ہم گھنٹے گھنٹے کی بھی سنتے ہیں، 2 گھنٹے کے بھی خطاب ہم سنتے ہیں، لیکن اصل لطف یہ ہے کہ جب کسی محفل میں آئے تو اس میں سے جو پیغام ملا ہے نا، اس پیغام کو عمل کی نیت سے پلے باندھ کے لے جائیں کہ بھئی ہم نے اب اس پر عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ ہر محفل پہ خطابات جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ بہت اچھا خطاب ہوا، بہت اعلیٰ خطاب تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرے لگ گئے، اور اس کے بعد جب مسجد سے باہر گئے تو اس پر جو عمل کرنا تھا وہ ہم یہی مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے کہ بس جی سن لیا تو بس کافی ہے، جو تو اپنی باری آئے گی پھر دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو پیغام سنیں اس کو ہم عمل کی نیت سے پلے باندھ کر لے کے جائیں۔ ایک مثال کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو شادی کا اور خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، اس پر ہمارا یہ رواج بھی ہے اور اچھی چیز ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ جو کوئی بہن، بھائی، چاچا، تایا، خالہ، ماموں، پھوپھی کوئی ناراض ہے نا، تو شادی کے موقع پہ ہم اس کے بوئے پہ جاتے ہیں اس کو منانے کے لیے۔ ایسا ہے؟ بولیے، ہے یا میری غلط فہمی ہے؟ اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، خونی تعلق ہے، رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ کچھ لگتا ہے، اس لیے وہ ناراض ہے تو اس کو منانا ضروری ہے۔ یہی بات ہے جی، ایسا ہی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے سمپل، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق ہے یا کوئی نہیں؟ شادی کے موقع پہ رشتہ داروں کو منانے کی فکر ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کوئی نہیں؟ شادی کے اسی موقع پر جس پہ ہم نے پھوپھی کو منایا، تائے کو منایا، چاچے کو منایا، ماموں کو منایا، بہن بھائیوں کو منایا، اسی موقع پر ہم نے مالک اور خالق کو ناراض کیا؟ یعنی مہندی پہ ہم نے ناچ گانا کیا، خوب بے پردگی ہوئی، بہت زیادہ وہاں عریانی فحاشی کا ماحول، موسیقی اور میوزک اور رقص اور ناچ گانے، اور یہ سب کچھ کر کے ناراض کس کو کیا؟ بولیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم کلمہ شریف صرف پڑھتے ہیں، اس کلمے کی بنیاد پر کیا ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا نہیں کہ جب رشتہ داروں کو منایا جا رہا ہے تو جس نے پیدا کیا اور جس نے اضحیٰ کا یہ خوشی دکھائی ہے اس کو ہم کیوں ناراض کریں بھائی؟ سمجھ آئی؟ اس کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی اس محفل کا علامہ قاری محمد نور احمد صاحب کے بیٹے احمد نور، علامہ محمد احمد نور کی شادی کے اس موقع پر یہ محفل ایک پریکٹیکلی عملی پیغام ہے، اور میری آپ سب سے یہ التماس ہے، درخواست ہے دوستو، اس محفل سے صرف اتنا پلے باندھ کے لے جاؤ کہ جو مالک زندگی میں خوشیاں دینے والا ہے، خوشی کے موقع پر پھر اس کو ہم نے ناراض ہے، بس یہ سیکھ لیں۔ اگر یہ آپ سیکھ کے چلے گئے تو آج کی اس محفل کا آپ نے
جو سبق تھا وہ پلے باندھ لیا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جتنے احباب بیٹھے ہیں دل میں نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، کچھ نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، کچھ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے اولاد کی شادیاں ابھی کرنی ہیں، وہ دونوں طرح کی نیت کر لیں۔ جو نوجوان ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ نہیں بھی میں اپنی شادی تو مہندی نہیں کرانی، بلکہ میں نے تو اپنی شادی پر اسی طرح ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد کرنی ہے، جس نے خوشی دی ہے میں اس کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ اپنے دل میں کر لیں، انشاءاللہ کہہ دیں زور سے، دلوں آنکھوں، اکھاں بند کر کے دلوں آنکھوں، انشاءاللہ پھر وہ مالک مدد کرے گا۔ اچھا، جو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جب شادی کرنی ہے تو ہم نے اپنے بچوں کے شادی کے موقع پر مہندی کی رسم ناچ گانے والی نہیں کرنی، اگر کی تو پھر اللہ رسول کے نام کی محفل ہی ہوگی۔ انشاءاللہ کہیے زور سے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی محمد احمد نور کے اس خوشی کے موقع پر آنے والی زندگی میں ہمیشہ اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس موقع کو ان کے لیے مبارک فرمائے، بابرکت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔